السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کوئی ہفتہ 10 دن گزر گئے ہیں اسما جدہ کے والد کا جو کیس ہے وہ اب تک اس پہ کوئی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ جیسے یہ واقعہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ واقعے سے پہلے اسما جدہ نے ایک اپیل کی تھی صوبائی حکومت سے، اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اس ویڈیو کے آنے کے 2 گھنٹے کے بعد اسما جدہ کے والد کو قتل کیا گیا، اور اسی سیکوینس میں تقریباً کوئی 6 لوگ اسما جدہ کی فیملی کے لوگ مارے گئے ہیں۔ جیسے ہی اسما جدہ کے والد کے قتل کا واقعہ سامنے آیا تو اگلے دن بلوچستان اسمبلی میں اتفاقاً اجلاس تھی۔ اس اجلاس میں تمام صوبائی اراکین نے اس واقعے کی مذمت کی، صوبائی حکومت کو یاد دلایا کہ آپ سے کسی خاتون نے اپیل کی تھی، التجا کی تھی اپنے جان کے تحفظ کی، لیکن آپ اس کو تحفظ نہیں دے سکے۔ صوبائی اسمبلی کے اندر بڑے بڑے دعوے کیے گئے، جذباتی تقاریر کی گئیں، لوگوں کا نام لیا گیا، پروٹیکٹر کا نام لیا گیا، جو قاتل ہیں جن کو مینشن کیا ہے اسما جدہ نے ان کا نام لیا گیا۔ پھر متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا گیا پہلے کہ جی ڈی آئی جی خوزدار اور ایس پی خوزدار کو طلب کیا جائے گا اسمبلی، اس سے پوچھا جائے گا، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ آپ نے ایک 4 دیواری کو تحفظ نہیں دی۔ بعد میں اسمبلی نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں کریں گے، ہم ایک انکوائری کمیٹی بتائیں گے۔ انکوائری کمیٹی بنائی گئی صوبائی حکومت کی جانب سے، جس میں بتایا گیا کہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے، پولیس کے لوگ ہوں گے، اور صوبائی وزارت داخلہ کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، یہ تحقیقات کریں گے۔ اور اس کمیٹی میں خوزدار کی ڈی آئی جی اور ایس پی کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ جن کے ٹیریٹری کے اندر واقعہ ہوا ہے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ جی آپ بجائے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس 4 دیواری کو تحفظ کیوں نہیں دی، بلکہ ان کو کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ برحال عجیب سا ایک کمیٹی ہے، انکوائری کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی کو بنتے ہوئے بھی ہفتہ گزر گیا ہے، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب تک معاملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ حالانکہ صوبائی حکومت نے اور اسپیکر صاحب نے رولنگ دی تھی کہ کمیٹی اتنے دنوں کے اندر آ کے اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی اور جو ملزمان ہیں ان کی نشاندہی کرے گی وغیرہ۔ دیکھیں ٹھیک ہے، کمیٹی آپ نے بنا دی ہے، اب تک اس کی پیش رفت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک قتل ہوا ہے، ایک متاثرہ فریق دوسرے فریق پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ 3 نام ہیں، جس میں ظہور جمال رضی سر فہرست ہے، جو اس سے پہلے بھی اسما جدہ کو اغوا کر کے مہینہ 1.5 مہینے کہیں انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پولیس اہلکار کا نام دیا جاتا ہے، ایک اور بندے کا نام دیا جاتا ہے، اور ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جاتی ہے اسما جدہ کی خوزدار پولیس کی جانب سے۔ اسی ڈی آئی جی اور ایس پی کو شامل بھی کیا گیا ہے کمیٹی کے اندر۔ ایک بڑا سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک فریق نے مینشن کی ہوئی ہے اپنے ملزمان، انصاف کا تقاضا اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ آپ کمیٹی نہیں بنائیں گے کہ جی کمیٹی بنائیں گے کہ واقعہ کیسے ہوا ہے، پہلے آپ ملزمان کو گرفتار کریں گے، پولیس ان کو گرفتار کرے گی، پولیس ان سے تحقیقات کرے گی، تحقیقات جا کے عدالت میں سبمٹ کرے گی کہ واقعی جن پر الزام ہیں وہ واقعی الزام ہے یا انہوں نے ایک کارروائی کی ہے، یہ واقعہ جرم کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ظہور جمال رضی جس کا نام لیا جا رہا ہے متاثرہ فریق کی جانب سے، وہ کوئی ہائی فائی پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں رہ چکے، وہ پی ایم آف پاکستان نہیں رہ چکے، وہ سی ایم آف بلوچستان نہیں رہ چکے، وہ کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہے کہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے، ان کی ایک شخصیت ہے، اس لیے آپ گرفتاری کے بجائے کمیٹی بنا رہے ہیں انکوائری کے لیے۔ وہ ایک عام سا بندہ ہے، اور ایک انا کی خاطر جو رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اس انتہا تک گیا ہے کہ ایک خاتون کے 6 فیملی ممبرز کو، ان کے منگیتر کو، اس کے والد کو قتل کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ اگلے نے اپنا انا کا مسئلہ بنایا ہے اور وہ پے در پہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور ایک صوبائی حکومت کی نہایلی بیڈ گورننس کی یہ انتہا ہے کہ وہ کمیٹی بناتی ہے اور اس میں ریاستی ادارے شامل ہوتے ہیں،
اس میں صوبائی حکومت کے اراکین بھی شامل ہوتے ہیں اور جا کے تحقیقات کریں گے. تو اس کا سمپل سا مجھے جو سمجھ آتی ہے رزلٹ، اس کیس میں کچھ نہیں ہونا. جس طرح 2024 کو اسما جتہ کو اغوا کیا گیا اور ویڈیو بنائی گئی ان کے ساتھ، مطلب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اس خاتون کو اٹھا کے میں لے کے گیا ہوں اور اس نے میں نے شادی کرنی ہے اور شادی کی ہے، خود بتا رہا ہے، ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو پتہ ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم پہلے کمیٹی بنائیں گے، تحقیقات کریں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، جو ویڈیو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک بندہ اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے خود، آپ کہتے ہیں نہیں 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 آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم بتائیں گے کہ آپ نے جرم کیا ہے نہیں کیا. انتہا ہے نا. میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ظہور جمال رئی ہے اس نے قتل کیا ہو، ممکن ہے کسی تیسرے فریق نے فائدہ اٹھایا ہو، یہ بھی امکانات موجود رہتے ہیں نا. لیکن فی الحال تمام جو شکوک اور شبہات ہیں وہ ظہور جمال رئی پہ جاتے ہیں. متاثرہ فریق بھی ظہور جمال رئی نام کے اس بندے کو نامزد کرتی ہے اور ایف آئی آر آپ پہلے نہیں کاٹتے، جب پریشر آتی ہے تب آپ کاٹتے ہیں. مطلب مذاق ہے. جب پریشر بڑھ جاتا ہے، ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، اس میں ایک پولیس کی بند گاڑی ہے، کسی پرانے گیٹ کو ٹکریں مار رہی ہے، ٹکر پہ ٹکر مار رہی ہے، وہ گیٹ گر نہیں پا رہا. حیران ہوا یار یہ کہاں کا ویڈیو ہے، یہ کیوں اب اس وقت یہ سوشل میڈیا میں اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ جی یہ ظہور جمال رئی کا گھر ہے، وہ بندہ گھر میں نہیں رہتا، وہ فرار ہے. پولیس آ کے اس کو ٹکریں مار رہی ہے گیٹ کو، اور گھر کے اندر کوئی نہیں ہے. آپ انتہا دیکھیں نا غیر سنجیدگی کا. گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ فیملی ہے نہ کوئی اور ہے، وہ 10-12 سالوں سے 15 سالوں سے اس گھر میں رہا ہی نہیں ہے. بھئی گیٹ کا کیا قصور ہے، اس گھر کا کیا قصور ہے، اس گھر میں رہنے والے ایک فرد کا قصور ہوگا نا. آپ گیٹ توڑ رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا پریشر بڑھ گیا. اور اس سے پہلے لوائقین رو رو کے آپ کو آ کے درخواست کر رہی تھیں کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، اس نے اغوا کیا ہے، دوبارہ قتل کیا ہے. آپ ایف آئی آر نہیں کاٹتے، تھوڑی بہت پریشر بڑھ جاتی ہے، پھر آپ ایک بختر بند گاڑی لے کے ایک گیٹ کو آپ ٹکریں مار رہے ہیں. مطلب مجھے صحیح سمجھ نہیں آتی، یقین کریں یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. اگر صوبائی حکومت میں اتنی سی بھی سنجیدگی ہوتی نا اس معاملے پہ، سب سے پہلے ایس پی اور ڈی آئی جی کو، خوددار کے، اس کو معطل کر دیتا. اس واقعے پہ چلے ٹھیک ہے ایف آئی آر نہیں کاٹا، وہ اپنی جگہ. یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ ابھی ایک چار دیواری کا کوئی قصور ہے؟ مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے جی ہم کارروائی کر رہے ہیں. میں بڑی کانفیڈنس سے کہتا ہوں خوددار پولیس کو پتہ ہے کہ ملزم کدھر ہے. خوددار پولیس آج بھی چاہے نا تھوڑی سی ہمت دکھائے، بندہ گرفتار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ اتنا بڑا ترم خان ہے کہ وہ کسی بڑے قافلے میں گھومتا ہے، وہ 100-200 مسلح جتھوں میں گھوم رہا ہے. سب جانتے ہیں علاقے کے لوگ بندہ کون ہے. 1.5 سال میں اس کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے یار. جیسے یہ اغوا ہوا 2024 میں اسما، اس کے بعد جو ایپیسوڈ کریٹ کیا گیا نا، اگر وہ دھرنا نہ ہوتا، لوگوں کا پریشر نہ ہوتا، پہلے یہ کہ اسما بازیاب نہیں ہوتی، یہ میں 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں. چلیں پریشر آیا، بازیاب ہوئیں، انہوں نے اس بندے نے اپنا ویڈیو خود جاری بھی کروایا. اسما جتہ کے گھر سے بازیاب ہوتی ہیں، لیکن ظہور جمال رئی جس نے اغوا کیا ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا. پولیس کی نیت پہ اس ٹائم شک کرنا چاہیے تھا، اس ٹائم. آج بھی پولیس کی نیت پہ شک آتی ہے، صوبائی حکومت کی نیت پہ تب بھی شک تھا، آج بھی شک ہے اس کیس کے بارے میں. اب ایک خاتون کو آپ نے بازیاب تو کروایا، لیکن آپ نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کی جی ملزم کون ہے، اس کو بھی گرفتار کرنا ہے. چلیں اس ٹائم بندہ بھاگا ہوا تھا. میں نے ایک بڑے معلومات رکھنے والے شخص سے پوچھا کہ بندہ کدھر ہے، اس نے کہا دبئی میں. میں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے، یہ پولیس کو پتہ ہے؟ کہتے پولیس کو بھی پتہ ہے. بندہ دبئی چلا گیا، پھر کراچی میں، پھر واپس آیا. یہ بندہ واپس آیا، اپنے علاقے میں رہا. آپ اس شخص کے ٹک ٹاک جو اکاؤنٹ ہے اس پہ جائیں، وہ ٹک ٹاک بھی بناتا رہا ہے، اپنے علاقے میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. یہ اغوا کے بعد کے واقعات کی میں بات کر رہا ہوں.
لیکن پولیس کو نہیں پتہ بندہ کدھر ہے. بندہ خود ویڈیو ڈال کے بتا رہے میں ادھر ہوں. پولیس کو نہیں پتہ کہ کدھر ہوں, یہ بندہ کدھر ملے گا. یہ غیر سنجیدگی ہے. ابھی اسما جب تک انصاف کے لیے کدھر جائے, صوبہ حکومت کی اور مقامی پولیس کا تو یہ حال ہے. کسی قبائلی سردار کے پاس جائے تب بھی شک و شکوک موجود ہے. فوٹو اگر آئے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جی کن کے ساتھ زیادہ تعلقات ہے اس بندے کا, کس کے پاس جائے. ہم کہتے ہیں نا قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. قبائلی سسٹم میں مظلوم کو یوں انصاف ملے گا, کدھر ہے انصاف؟ جو فیصلے کرواتے ہیں وہی قاتلوں کو تحفظ بھی دیتے ہیں, کدھر ہے انصاف؟ ڈھکوسلا ہے. صرف ایک فرسودہ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بس ڈھکوسلا کی جاتی ہے. یقین مانیں مجھے اس کیس میں صوبہ حکومت کی نیت پہ شک ہے. صوبہ حکومت یہ کیس سولو نہیں کرے گی, ملزمان گرفتار نہیں ہوں گے, خواہ جن کو نامزد کیا گیا ہے وہ ہو یا کوئی تیسرا فریق ہو. اب علاقے میں ایک کانسپریسی چل رہی ہے, میں نے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور فریق بھی ہو سکتا ہے اس میں. علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اور کوئی بندہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ملتی ہیں نا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, یہ کانسپریسی ہے ٹھیک ہے, لیکن جس بندے پہ الزام ہے وہ آ جائے نا, پولیس کو بولے بھائی میں نے کیا ہی نہیں ہے, میں اس ٹائم پہ ادھر تھا ہی نہیں, اگر تھا بھی اس میں میرا ہاتھ ہے ہی نہیں. پھر پولیس کسی تیسرے فریق کے پیچھے جائے گی اگر جانا چاہے, اگر کوئی سنجیدگی ہو. معاملہ وہی ہے کہ جی ادھر مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے یہ جو جذباتی تقاریر ہوئی, مولانا ہدایت الرحمان صاحب باقیوں نے ہاں اتنا بڑا شور شرابہ کیوں مچایا تھا؟ اس لیے مچایا تھا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اسما نے ان کو فون کر کے تھوڑا آپ کیا کہیں جگانے کی کوشش کی کہ ادھر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صرف مولانا ہدایت الرحمان کو فون نہیں کیا, صرف یونس علی زہری کو فون نہیں کیا, انہوں نے ہر پارٹی کے کسی نہ کسی بڑے عہدیدار کو, کسی لیڈر کو انہوں نے فون کیا ہے. اس گھر سے فون آیا ہے, انہوں نے فریاد کی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اور سب نے بتایا بھی ہے کہ جی ہمیں فون آیا ہے. آپ کے اسمبلی میں سب نے بولا کہ جی ہمیں فون آیا ہے. یونس علی زہری نہیں بولا مجھے فون آیا ہے, مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے نہیں بولا کہ مجھے فون آیا ہے, کبیر محمد سین نے بھی بولا مجھے فون آیا ہے, 4-5 بندے اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے فون آیا ہے. یہ فون آنے کے بعد تھوڑے جذباتی ہو گئے, کوئی تقاریر ہوئی. اس کے بعد آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہو کسی کی جانب سے کہ جی ملزمان کو گرفتار کیا جائے. تمام اراکین اسمبلی ہے نا, اسمبلی میں بیٹھے ہیں, خواہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو, یونس علی زہری وہ بھی خوزدار سے ان کا تعلق ہے, ان کا ووٹر ہے, اس کا حلقہ ہے. کبھی اس واقعے کے بعد اسمبلی اجلاس کے بعد کبھی اس کا آپ نے سنا ہے کوئی مطالبہ, کوئی پریس کانفرنس کی اور صوبہ حکومت کہا ہو کہ جی ملزمان کو گرفتار کیا جائے؟ مولانا ہدایت الرحمان نے اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس, کوئی مطالبہ رکھا ہے؟ نہیں. ایک سچویشن تھا, اس سچویشن میں جذباتی تقاریر ہوئیں اور وعدے وعید ہو گئے, معاملہ ٹپ ہو گیا. سوشل میڈیا سے بھی خبر غائب ہو گئی اور ڈسکس ہونا بھی ختم ہو گیا, اور مجھے یقین ہے کہ چند دنوں کے بعد سب لوگ بھول گئے, ابھی بھی بھول چکے ہیں, دوبارہ اس کو آئندہ بھی بھول جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس وقت تک کہ اسما کا کوئی اور رشتہ دار نہ مارا جائے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.